لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. سورۃ النازعات پچھلے درس میں پہلی 5 آیات کے بارے میں ذکر ہوا تھا. اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی موت سے متعلق بیان فرمایا اور ان فرشتوں کی قسم کھائی جو کافروں کی جان نہایت سختی سے کھینچتے ہیں اور مومنوں کی روح جیسے بند کھول دیا جاتا ہے کسی چیز کا اس طرح قبض کرتے ہیں. تو فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو ایمان والوں کی جانوں کا بند کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیرتے ہوئے فرشتے جاتے ہیں. فالسابقات سبقا، اور پھر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے سبقت لے جاتے ہیں ان کی قسم. فالمدبرات امرا، اور اس کائنات کو کی تدبیر کرنے والے اور چلانے والے فرشتوں کی قسم. یہ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائیں انسانوں کو بتانے کے لیے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے اور یقینی ہے. اور اس سے پہلے یہ 5 چیزیں جن کا ذکر ہوا یہ ہر ایک پر آتی ہیں. کافر بھی مرتا ہے، مومن بھی مرتا ہے، کافر کی روح بھی نکلتی ہے، مومن کی روح بھی نکلتی ہے. تو اگر کافر لوگ قیامت پر یقین نہیں ان کو آ رہا تو وہ اپنے آپ کو موت سے بچا لیں، کیونکہ موت سے اگر بچا سکے تو پھر قیامت میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن کافر موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اسی لیے یہاں کافروں کی جانوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرما دیا کہ جب ایک شخص موت سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ جتنی کوشش کرے، جتنے علاج معالجے کرے، جتنی اپنی تدبیریں دڑائے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو جب موت سے ہی بچاؤ نہیں ہے تو آگے آنے والے حالات سے وہ کیسے بچ سکے گا، حساب کتاب سے کیسے بچ سکے گا. تو اس لیے یہاں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو سب کے لیے یکساں ہے. اور یہ قسمیہ انداز جیسا میں نے ذکر کیا تھا، خالق جس کی چاہے قسم کھائے، مخلوق کو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. اب کسی شخص کو کسی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اگر مجبوری بنے تو سچی قسم اللہ کے نام کی کھانا یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بعض لوگ سچی قسم اٹھاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور عیب سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کو کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے حلف دے دیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو آدمی سچا ہے گناہ گار اس وقت ہوگا جب جھوٹی قسم اٹھائے گا، پھر گناہ گار ہے. تو اس لیے یہاں
جو قسمیہ انداز رکھا اس میں ایک تو یہ کہ ہر آدمی کو متوجہ کرنا ہے، یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا، آگے بھی بہت دفعہ آئے گا، اور بھی بہت ساری صورتوں میں اس طرح کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کی اہمیت بتلانا ہے۔ اب یہاں موت کا ذکر ہے، موت کے وقت کا ذکر ہے، تو یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے، اس لیے ہر کوئی سوچے گا بھئی کیسے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، تو متوجہ کرنے کے لیے قرآن کا یہ انداز، سامنے کو اپنی طرف یہ انداز بھی اختیار کیا گیا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے کہ اس چیز کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ یہاں اس کا سیدھا سیدھا جواب مذکور نہیں ہے، لیکن مقصود یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، جو اللہ فرماتے ہیں آگے، قیامت جب آنا برحق ہے تو وہ آئے گی کس طرح، کیسے قیامت کا ظہور ہوگا۔ یہ کائنات بڑی جمی ہوئی ہے، اس کا نظام بڑا ٹھہرا ہوا ہے، زمین بڑی ٹھہری ہوئی ہے، آسمان بڑا تھما ہوا ہے، تو قیامت کیسے آئے گی جو اس نظام کو درہم برہم کرے گی۔ تو آگے اس کا ذکر فرمایا، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، ہلنے والی ہلے گی، یعنی زمین، یہ جس زمین پر انسان رہ رہے ہیں ابھی اس کو یہ ٹھہری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے، یہ بچھی ہوئی زمین ہے، اس میں زلزلہ نہیں، اس میں، اور آپ دیکھتے ہیں جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی؟ زمین کا یہ ثابت رہنا ختم کر دیا جائے گا، جیسے دوسری صورت میں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا، ہلائی جائے گی زمین، تو جب زمین پر رہنا ممکن ہی نہیں رہے گا تو کیسے انسان رہ سکے گا۔ اس لیے فرمایا قیامت کی ابتدا ہوگی یوم ترجف الراجفہ، جب زمین ہلے گی، زمین میں کب کبھی آ جائے گی، کانپنے لگے گی، اور اس کا یہ استقرار اور یہ ثبات، یہ ثابت رہنا ختم ہو جائے گا۔ قیامت کی ابتدا ایسے ہوگی، تتبعها الرادفہ، اور ایک اس کے پیچھے پھر آئے گی۔ اب یہ زمین کیسے کانپے گی اور اس کے پیچھے کیا آئے گی؟ تو یہ جیسا کہ سورہ نبا میں آیا تھا، ایک فرشتہ سور پھونکے گا، 3 سور پھونکے جائیں گے، ایک ہوگا فضا کا، ایک ہوگا انسانوں کو ہلانے کے لیے۔ لوگ اسی طرح چل رہے ہوں گے جیسے آج کل ہے، صبح اٹھیں گے اپنے اپنے کاموں میں، دکاندار دکانداری کر رہا ہوگا، مزدور مزدوری کے لیے نکلا ہوگا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کپڑا بیچنے والا اپنے گاہک کے سامنے ایسے تھان کو پھینکے ہوئے ہوگا، اور وہ کپڑے کو چیک کر رہا ہوگا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے، جیسے لوگ دیکھتے ہیں، تو ان سب کو ایک آواز آئے گی، یہ نفخہ اولا ہوگا، اور وہ آواز اتنی بھیانک ہوگی، اتنا اس میں خوف ہوگا کہ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہ ترجف الراجفہ اسی وقت ہوگی زمین کا کانپنا، نفخہ اولا، پہلا جو سور پھونکا جائے گا یہ اس وقت ہوگا۔ جب سور میں آواز آئے گی تو ہر کوئی متوجہ ہوگا کہ یہ آواز کیسی ہے، یہاں تک کہ اس وقت کے زندہ لوگ سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے، دکانوں سے، گھروں سے، اپنے اپنے مکانوں سے، اور جہاں زلزلہ، ابھی بھی جہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں جس سرزمین پر، وہاں کے لوگ چٹیل میدان کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ جب کوئی مکان گرے، بلڈنگیں گریں تو وہ نیچے نہ آئیں، چٹیل میدان کی طرف بھاگتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی کیفیت ہوگی کہ لوگ گھروں سے نکل کر باہر کو بھاگیں گے، اور یہ آواز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ جب شروع میں آئے گی تو معمولی ہوگی، لیکن اتنی کڑکدار ہوگی کہ ہر آدمی سنے گا، ہر آدمی کو آواز آئے گی۔ پھر وہ بڑھتے 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 اس کی کڑک اتنی تیز ہو جائے گی کہ جتنے زندہ انسان ہوں گے سب فوت ہو جائیں گے۔ یہ ہے یوم ترجف الراجفہ۔
زمین کانپے گی اور لوگ اس پر مار دیے جائیں گے، موت ان کو آ جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے پھر دوسرا زور پھونکا جائے گا، اس کی آواز کیا ہوگی؟ یہ روحیں سنیں گی، اس وقت سنیں گے لوگ تو سارے مرے ہوئے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ قادر ہے اس پر، اس لیے فرمایا زمین کانپے گی اور اس کے پیچھے ایک اور آئے گی، یعنی دوسرا نفخہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ سارے کے سارے میدان میں ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، اس زمین پر ہوں گے جو دوسری بچھائی جائے گی۔ اور جب یہ حالت ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب قیامت کا نفخہ پھونک دیا جائے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، قلوب یومئذ واجفہ، تو جب انسان یہ دونوں سور پھونکے جائیں گے تو فرمایا بہت سارے دل اس دن خوف سے دھڑک رہے ہوں گے۔ دل ڈر جائے جب انسان کا تو وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور دل یہ اس وقت ڈرتا ہے، واجفہ والا جو دل ہے یہ وہ خوف ہے جو انسان کے حواس پر بھی غالب آ جائے، یعنی اس کو ایسے محسوس ہو کہ اب میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اتنا بڑا خوف۔ تو فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سارے دل ڈر رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ آج دنیا میں انسان بڑا کرتا ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اگر منکر ہے قیامت کا تو بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ قیامت نہیں آتی، نہیں آئے گی، لیکن اس دن فرمایا ان کی حالت یہ نہیں ہوگی، نظریں جھکی ہوئی ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف اتنا غالب ہوگا کہ کوئی نظر اوپر اٹھائے گا ہی نہیں، اتنا خوف ہوگا۔ تو فرمایا ابصارها خاشعہ، اور یہ ڈر کیوں ہوگا؟ ہر کوئی ڈرے گا کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا، میں نے جو کچھ کیا اس کا کیا ہوگا، جو زندگی گزاری اس کے بارے میں مجھے آج کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، ہر کوئی اس معاملے میں ڈر رہا ہوگا۔ تو جب کافر لوگ یہ بات سنتے قیامت کے آنے کی، اور آج ہم میں بھی جو لوگ پورا یقین نہیں رکھتے ان کے دلوں میں بھی یہ خیال آتا ہے، تو کافر کہتے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے کیا ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ لٹا دیے جائیں گے؟ ایسا ممکن ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جب زندہ ہے پھر اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے، وہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہم پہلی حالت میں یعنی زندگی میں مرنے کے بعد دوبارہ دنیا کی طرح پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے؟ کیونکہ قبر میں دفن ہونے کے بعد بسا اوقات ہڈیاں بھی نہیں رہتی، تو کیا ہڈیاں بننے کے بعد، بوسیدہ ہڈیاں بننے کے بعد کیا دوبارہ پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو یہ ان کا تعجب ہے، ان کی طرف سے، انکار کرنے والوں کی طرف سے ایک انکار ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کے اس میدان بنانے پر، اللہ کے اس جہان بنانے پر یقین نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے کیا ہمیں دوبارہ پہلی ہی حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اور پھر دوسرا اعتراض یہ کرتے کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے؟ ہر انسان کی مرنے کے بعد سوائے انبیاء کے جسم ختم ہو جاتا ہے، قبر میں ریڑھ کی ایک ہڈی بچتی ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی کسی کو نظر آتی ہے ایک قبر سے۔ قیامت کو اللہ اسی ہڈی سے مردے کو زندہ کرے گا۔ تو چونکہ کافر یہ ساری چیزیں دیکھتے، اور اس زمانے کے کافر مردوں کو دفن کیا کرتے تھے، آج کے ہندو سکھوں کی طرح جلاتے نہیں تھے، وہ کافر جہاں قرآن نازل ہوا وہ مردوں کو دفن کرتے تھے زمین میں، اور اسی سے یہ دلیل سمجھ میں آتی ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیونکہ ناخرہ کہتے ہیں وہ سیدھا اور پرانی ہڈی کو۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے کہ کیا ہمیں دوبارہ ہڈیاں خشک ہونے کے بعد، سڑ گل جانے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تو کہتے کہ پھر یہ اٹھنا بڑا نقصان والا ہوگا۔ اگر واقعی ایسے ہوا
اگر واقعی ایسے ہوا تو یہ اٹھنا بڑا ہی نقصان والا ہوگا.